آج وہ FIR کٹوا رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور، اور سارے شہداء اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آج وہ شکایت جب درج کرا رہا ہوگا ہم سب کا نام بھی اس میں ہوگا، ہم سب کا اس میں نام ہوگا، اور سید کھڑا ہو کر وہاں کہہ رہا ہوگا کہ مالک میں تو آپ کے حکم پر کھڑا رہا، پر آپ کا باقی سارے کلمہ گو جو ہے وہ ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لیٹے ہیں، یہ باتیں کرتے رہے، باقی کچھ نہیں تھا، جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کوئی فوج کشی کر دو، ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بم مار دو، کچھ تو کرو۔ یہ مسلسل اپنے اوپر FIR درج کرا رہے ہو اللہ کے حضور۔ میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ اس FIR میں آپ کا بھی نام ہوگا، کہ آپ بھی پاکستان کے سربراہ تھے، آپ نے کیا ایسا قدم اٹھایا کہ امت مسلمہ اس ظلم سے محفوظ رہے۔ ایک اتنی بڑی شخصیت زہد و تقوی کے حساب سے، مال و زر کے حساب سے نہیں۔ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر، کہ وہ امام جو عبا پہنے ہوئے تھا اس کے نیچے جو کرتا تھا وہ بھی تار تار تھا، اس کے بھی داغے اور ریشے باہر آ رہے تھے، اس کے چپل اور جوتوں کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی کہ وہ شاید ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ ایسے بوسیدہ جوتے اور کپڑے نہ پہنے، لیکن وہ امام وہ حق پہ کھڑا رہا۔ اسے کہا گیا کہ جناب آپ بنکر میں چلے، آپ کو محفوظ کرتے ہیں، تو اس نے کہا پہلے 9 کروڑ عوام کو لے جاؤ، انہوں نے کہا سر جگہ نہیں، تو اس نے کہا میں ان سے مختلف بھی نہیں، اور مجھے تو ویسے شوق شہادت ہے۔ اور 86 سال کی عمر میں دیکھیں اللہ کس طرح نوازتا ہے، سر کس طرح نوازتا ہے اللہ، کہ 86 سال کی عمر میں اس کو وہ درجہ ملتا ہے کہ شاید رہتی دنیا تک بہت کم لوگوں کو ملے، سوائے ہمارے اہل بیت، شہادت پانے والے نوجوان، فوجی نوجوان اور دوسرے جو شہادت پاتے ہیں ان کا درجہ ہی الگ ہے۔ سر ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایک میم دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بوڑھا شخص کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے پہلے ایران کو فون کیا اور کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر پاکستان نے سعودی عرب کو فون کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کو فون کیا اور پاکستان کو کہا کہ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ سر سفارتی لحاظ، سفارتی سطح پہ تو کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ اس قتل عام کو روکا جا سکے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 ارب مسلمان ہیں ہم، اور وہ سید، وہ میرا امام، وہ اکیلا تنے تنہا اپنے خاندان کے ساتھ مارا جاتا ہے، ہم سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی عملی قدم، کوئی سفارتی کوشش، کوئی دورہ، کوئی کسی کو سمجھانا، کوئی کسی کو اس طرح آگ آپ کی طرف آ رہی ہے۔ ایران کتنی، آپ حامد میر صاحب کا کالم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اسرائیل سے پاکستان تک راستے میں جو ممالک پڑ رہے ہیں وہ سب کو کسی نہ کسی طرح فتح کرتے آئے، وہاں یا تو انتشار پھیلایا، اپنی پپٹ گورنمنٹ بٹھائی، یا اس پر بمباری کر کے سیریا کی طرح اس کو نیست کر دیا، اور یہ راستہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ اور پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک ملک رہ گیا تھا اگر آپ جہاز کا سفر کریں تو وہ تھا ایران، اور اس کے بعد عراق تک تو وہ ہیں، عراق تک تو ان کے اڈے بھی ہیں، باقی رہ گیا ایران۔ اور اب آپ کی اگلی باری ہے، آپ مانے نہ مانے، یہ ریکارڈ پر آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے آپ کی باری ہے۔ علامہ اور مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟ ایک عظیم مسلمان مارا گیا، کیوں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتے ہوئے ان کی دکانداری کو خطرہ ہے۔ اب ہم کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان، سب پھر اسلامی کیا ہے یہاں پہ؟ یہ فتوے کہ یہ کافر ہے، یہ رافضی ہے، یہ اسلام رہ گیا ہے؟ یا یہ لمبی لمبی تقاریر مولاناؤں کی، علاماؤں کی؟ اور آج مجھے سمجھ نہیں آتا
کہ علامہ اور مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہاں گم ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے کہ یہ ظلم ہوا، ایک عظیم مسلمان مارا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتے ہوئے ان کی دکانداری کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ نظریات و عقائد دوسرے رکھتا تھا۔ سر وہی شخص مسلمان نکلا، ایک ہی، جس کو آپ رافضی اور کافر کہتے تھے۔ تو امت مسلمان کے ملزم ہیں ہم، اگر کہیں تو ڈرپوک ہیں ہم، لیکن یہ بھی مانتا ہوں کہ اپنے مسائل ہمارے بہت ہیں۔ 50 سے زیادہ جگہوں پر ہمیں ان نمک حراموں نے انگیج کیا، جن کو ہم نے پالا، جن کو ہم نے پناہ دی، اور جب جس نے کسی کو پناہ دی ہے، غزہ کا حال آپ دیکھ لیں، وہی غدار اور نمک حرام نکلا، اور جب کسی کو پناہ دی تو اس نے یہی حال کیا ہے جو آج یہ نمک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کی مثالیں بہت طویل ہیں۔ سر جذبات تو کہیں کچھ اور لے جا رہے، لیکن اور میں اللہ کا شکر مانتا ہوں، کل رات میں یہ سوچ رہا تھا آخری بات کہ خدا نے کیا میں صرف نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی ایسے عہدے پر نہیں کہ جو فیصلہ کر سکے، جو فیصلہ لے سکے، اللہ کا شکر ہے میں کسی ایسے عہدے پر نہیں، کیونکہ ورنہ تو حساب انتہائی خراب ہونا تھا۔ کیونکہ ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ آپ لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں۔ علامہ اور مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں بولتے ایک عظیم مسلمان مارا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتے ہوئے ان کی دکانداری کو خطرہ ہے۔ اب ہم کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان۔ سب پھر اسلامی کیا ہے یہاں پہ؟ یہ فتوے کہ یہ کافر ہے، یہ رافضی ہے، یہ اسلام رہ گیا ہے؟ یا یہ لمبی لمبی تقاریر مولاناؤں کی، علاماؤں کی؟ اور آج مجھے سمجھ نہیں آتا کہ علامہ اور مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہاں گم ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے کہ یہ ظلم ہوا، ایک عظیم مسلمان مارا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتے ہوئے ان کی دکانداری کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ نظریات و عقائد دوسرے رکھتا تھا۔ سر وہی شخص مسلمان نکلا، ایک ہی، جس کو آپ رافضی اور کافر کہتے تھے۔ تو امت مسلمان کے ملزم ہیں ہم، اگر کہیں تو ڈرپوک ہیں ہم، لیکن یہ بھی مانتا ہوں کہ اپنے مسائل ہمارے بہت ہیں۔ 50 سے زیادہ جگہوں پر ہمیں ان نمک حراموں نے انگیج کیا، جن کو ہم نے پالا، جن کو ہم نے پناہ دی، اور جب جس نے کسی کو پناہ دی ہے، غزہ کا حال آپ دیکھ لیں، وہی غدار اور نمک حرام نکلا، اور جب کسی کو پناہ دی تو اس نے یہی حال کیا ہے جو آج یہ نمک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کی مثالیں بہت طویل ہیں۔ سر جذبات تو کہیں کچھ اور لے جا رہے، لیکن اور میں اللہ کا شکر مانتا ہوں، کل رات میں یہ سوچ رہا تھا آخری بات کہ خدا نے کیا میں صرف نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی ایسے عہدے پر نہیں کہ جو فیصلہ کر سکے، جو فیصلہ لے سکے، اللہ کا شکر ہے میں کسی ایسے عہدے پر نہیں، کیونکہ ورنہ تو حساب انتہائی خراب ہونا تھا۔ کیونکہ ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ آپ لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں۔